بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الاطہرین المعصومین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز، کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جواہر البلاغہ ثالث بحث بدیع میں سے سبق نمبر 17 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان قرار دیا گیا کتاب کی عبارت السجع سے لے کر التشریع تک۔ طلاب کرام عزیز، جن نکات کو محور گفتگو قرار دیا جائے گا وہ یہ ہیں: نمبر 1 سجع کی وضاحت کی جائے گی، نمبر 2 موازنہ اور ترصیع کی وضاحت کی جائے گی آج کے درس میں مثالوں، تعریف اور مثالوں کے ذریعے سے۔ آئیے عبارت کو ملاحظہ فرمائیں۔ الرابع السجع، محسنات لفظیہ میں سے چوتھے نمبر پر ہے سجع۔ السجع سجع هو توافق الفاصلتين في الحرف الأخير من النصر۔ طلاب کرام عزیز، اصل میں یہ اصطلاحی تعریف ہے، لیکن اصطلاحی تعریف کے ساتھ جو سجع کے بارے میں کہا گیا ہے، اس میں سجع بھی آیا ہے اور سجع بھی آیا ہے۔ یہ یعنی اس کلام میں منصور، یعنی اس نثری کلام کو کہا جاتا ہے جس کے جملوں کے آخری حروف پر حرکت اور سکون کی یکسانیت اور یکجہتی پائی جاتی ہو۔ کافیہ بند کلام، یا دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ کافیہ بند کلام یعنی جس کے اندر کافیہ ہو، جس میں وزن شعر ملحوظ نہ ہو۔ اس کے لیے اشجاع اور سجوع بھی جمع آئی ہے۔ اصطلاحی طریقے یہ ہے کہ دو فاصلوں کا موافق و مطابق ہونا آخری حرف کے اندر، یعنی آخری حرف دونوں فاصلوں کا ایک ہی ہو، اس آخری حرف میں مطابقت رکھتے ہوں، لیکن کہاں پہ؟ نثر کے اندر، شعر کے اندر نہیں، نثر کے اندر۔ وَأَفْضَلُهُ، اب مراتب کو بیان کرتے ہیں کہ افضل سجع یہ ہے کہ ما تساوت فقرہ، فقرات، جملات، جس کے جملے آپس میں برابر ہوں۔ وہ ثلاثۃ اقسام، سجع تین قسم کا۔ اولھا، جو اس کی پہلی قسم ہے وہ ہے السجع المطرف، سجع مطرف۔ یہ کیا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ وہ یہ ہے وَهُمَا اخْتَلَفَتْ فَاصِلَتَاهُ فِي الْوَزْنِ، غور فرمائے طلاب کرام، جس کے فاصلے وزن میں مختلف ہوں، یعنی وزن دونوں کا جداگانہ ہو، وَاتَّفَقَتَا فِي الْحَرْفِ الْأَخِيرِ، لیکن دونوں کا آخری حرف جو ہو ایک ہو، متفق ہوں آخری حرف میں۔ نحو قول تعالیٰ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، وَقَارًا أَطْوَارًا۔ اب اس میں دیکھیے طلاب کرام عزیز، دونوں فاصلہ مختلف ہے، جداگانہ ہے، لیکن آخری حرف جو ہے رن، اتوارن، وقارن، یہ اس میں دونوں کٹھے ہیں۔ نحو قولی تعالیٰ، ایک اور ارشاد گرامی ہے الم نجعل الارض مہادن یا مہادن والجبال اوتادن، اب یہ اوتادن مہادن اس میں متفق ہیں۔ ثانیہ، دوسری قسم السجع المرصع، سجع مرصع ہے، وہ یہ کہ وہ متفقت فیہ الفاظ احدى الفقرتین او اکثرها ما یقابلها من الفقرة الاخرى فی الوزن والتقفیت، کہ وہ سجع جس کے اندر دو فقروں میں سے، دو جملوں میں سے ایک کے الفاظ متفق ہوں یا اکثر کے الفاظ متفق ہوں، ان کے ساتھ جن کے ساتھ ان کا تقابل ہے، جس کے ساتھ ان کا مد مقابل ہے، فقرے اخرى میں سے، یعنی جس کے پہلے کے الفاظ دوسرے فقرے کے الفاظ کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں، وہ دوسرا فقرہ جو اس کے ساتھ پہلے فقرے کے ساتھ تقابل رکھتا ہے، بس پہلے فقرے کے الفاظ تقابل متفق ہوں فی الوزن والتقفیت، کافیے میں اور وزن میں۔ نحو قول تعالیٰ فالمرسلات غرفا فالعاصفات عصفا،
اب اس میں کیا ہے بیان فرماتے اختلاف المرسلات والآصفات وزن فقط. مرسلات اور آصفات آپ دیکھ رہے ہیں اس میں فاعل، یہ آصفات اس میں فاعل کی جمع ہے اور یہ اس میں مفعول کی جمع ہے. دونوں وزن کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں، لیکن متفق اس بات میں ہے کہ دونوں جمع ہیں. وقول الحریری، حریری کا قول ہے هو يتبع الاشجاع بجواہر لفظه، وہ الفاظ کے گوہر سے سجا بناتا ہے. وَيَقْرَعُ الْأَسْمَاءَ بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ، اور اس کے وعظ کی بلندی کانوں تک پہنچ جاتی ہے یا کانوں کو کھڑکاتی ہے. اس میں طلاب کرام عزیز شاہدی مثال کہاں ہے؟ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں بِزَوَاجِرِ وَعْزِهِ بِجَوَاهِرِ لَفْظِهِ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ دونوں کا وزن مختلف. وقول الحمدانی کہ وہ کہتے ہیں ان بعد القدر صفون و بعد المطر صحون، یہ صفون اور صحون شاید مثال ہے کہ ترجمہ جس کا ہے کہ بے شک میل کے بعد صفائی ہوتی ہے اور بارش کے بعد آسمان روشن ہوتا ہے. یہ صفون اور صحون آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں. یہ ایک ثالثاً تیسرے نمبر پر ہے، تیسری قسم ہے طلاب کرام السجع المتواضی. نام ہے سجع متواضی جس کی تعریف یہ ہے کہ وہ ما کان الاتفاق فیہ فی الکلمتین الاخیرتین فقط، وہ سجع جس کے اندر دو کلموں جو دو آخری کلمات ہوتے ہیں نثر کے، ان کے آخر میں دو کلموں کا اتفاق پایا جاتا ہو. نحو قول تعالیٰ فیہا سرر مرفوعۃ و اکواب موضوعۃ. اب اس میں اختلاف ہے سرر و اکواب وزنا و تقفیۃ. اب یہاں پہ سرر و اکواب یہ دونوں وزن کے لحاظ سے بھی آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں جدا ہیں، قافیہ بھی اس کا جدا ہے، اس کا جدا ہے. ورنہ ایک اور مثال حسد الناطق و صامت و حلق الحاسد و شامت، یہ اس میں کیا ہے اختلاف ہے ما عدد صامت اشامت تقفیتن فقط، کہ چونکہ مختلف ہے صامت اور شامت کے علاوہ قافیہ کے لحاظ سے، یعنی قافیہ ان کا جدا، اگرچہ وزن ایک ہے لیکن قافیہ جدا ہے، قافیہ کے لحاظ سے یہ جدا گانا ہے. اب فرماتے ہیں کہ والاشجاع، یہ جمع ہے سجا کی طلاب کرام عزیز، مبنیۃ علی سکون اواخرها، کہ طریقہ کار یا نشانی سجا کی ہے کہ سجا موقوف ہے کہ اس کے اواخر سکون اور وقف کے ساتھ ہوتے ہیں. وَأَحْسَنُ سَجَعِ مَا تَسَاوَتْ فَقْرُهُ، کہ بہترین سب سے پہلے نمبر پہ سجا وہی سجا ہے جس کے فقرات و جملات برابر ہوں. نحو قول تعالیٰ فی صدر مخضود و طلح ممدود و ظل ممدود. اب دیکھیں ممدود منزود مخدود برابر ہیں، اس میں مفعول ہیں، سارے ایک وزن ہیں. یہ پہلے نمبر پہ احسن سجا. ثم یعنی اس احسن سجا کے بعد یعنی جس کے فقرات برابر، ما وہ ہے مرتبے میں بہتر طالت فقرۃ الثانیۃ، جس کا دوسرا فقرہ طولانی ہو پہلے فقرے کی بنسبت، یعنی پہلے جملے کی نسبت. نحو قولہ تعالی والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا. اب اس میں طلاب کرام دیکھیے والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا، یہ دوسرا جملہ پہلے جملے سے طولانی ہے. ثم اس کے بعد تیسرے مرحلے میں جو احسن بہتر سجا ہے ما طالت ثالثتہ، یعنی جس کا تیسرا جملہ تیسرا فقرہ طولانی ہو. ٹھیک ہے، مثال نحو قول تعالی النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود. اب دیکھیے تو یہ طلاب کرام عزیز یہ جو ہے وهم علی ما یفعلون بالمؤمنین، یہ جو درمیانی جملہ ہے یہ طولانی ہے. اب یہاں پہ فرماتے ہیں کہ ولا يحسن عکسہ، یعنی یہ تین مرحلے ہو گئے سجا کے مرتبہ بندی کے، احسن بندی کے. فرمایا اس کے برعکس سجا بہتر نہیں ہے، حسن نہیں ہے. برعکس یعنی کیا؟ یعنی کیا؟ یعنی فقرہ
پہلا جو بعد والا فقرہ ہو مختصر ہو پہلے والے فقرہ سے. کیوں؟ لأن السامع ينتظر المقدار الاول ہے، چونکہ اگر ایسا ہوگا تو پھر سامع سننے والا انتظار کرے گا پہلی مقدار کی جانب. اس کے اندر فَإِذَا انقطع دُونَهُ، جب پہلی مقدار تک کلام ختم ہو جائے گا تو اشبح الآثار، تو اس میں غلطی، یہ کلام غلط کلام کے ساتھ زیادہ شباہت رکھے گا. جب غلط کلام کے ساتھ شباہت زیادہ رکھے گا تو وہ حسن کلام نہیں ہوگا، وہ محسنات لفظیہ کے دائرے سے خارج ہو جائے گا. ولا يحسن السجع الا اذا كانت المفردات رشیقة، سجا اس وقت صحیح نہیں ہے، اس وقت تک صحیح نہیں ہے جب تک مفردات سجا کے زیبا اور خوبصورت نہ ہوں. سجا بہتر نہیں ہے سوائے جب مفردات کلام خوبصورت ہوں. والالفاظ خدم المعنی، اور الفاظ کیا ہوں؟ معنی کی خدمت گزار ہیں، یعنی الفاظ وسیلہ ہوتے ہیں، آئینہ ہوتے ہیں سامع تک معنی کو پہنچانے کا. ودلت کل من القرینتین علی معنی غیر ما دلت علیہ الاخری، اور دو قرینوں میں سے ہر ایک قرینہ دلالت کرتا ہے اس معنی کے، اس معنی پر جو معنی اس قرینے کے علاوہ ہے، جس پر دوسرا قرینہ دلالت کر رہا ہے. وہی نہیں اس صورت میں یکون حلیتن ظاہرتن فی الکلام، اس صورت میں یہ سجا ظاہری خوبصورتی اور ظاہری حسن بن جاتا ہے کلام کے اندر. ولا يحسن السجع ايضا، نیز سجا بہتر نہیں ہے الا سوا اذا كان الا اذا جاء عفوا خالیا من التکلف وتصنع. یہ طلاب یہ والا جملہ عفن کی وضاحت ہے، سوا یہ کہ جب آسان ہو، سجا آسان ہو یعنی تکلف سے خالی ہو، تصنع و مجاز گوئی سے خالی ہو. وسجع موطنه النصر، اب یہ کہ سجا کہاں ہوتا ہے؟ سجا کا مقام و محل نثر ہے، نثر نظم کے مقابلے میں. لیکن وقد یجیء فی الشعر نادرا، لیکن بسا اوقات کبھی کبھی یہ سجا شعر کے اندر بھی آتا ہے، لیکن نادرن کم قلیل کا قولی. فنحن فی جزل والروم فی وجل والبر فی شگل والبحر فی خجل. اب یہ دیکھیں وجل، خجل، جزل، شگل، یہ دیکھیں یہ ہے سجا ہے اس میں، لیکن یہ قلیل ہے. ہاذا یعنی خزا، یہ آپ بات لے لیں. ولا تجدو لبلیغ کلاما یخلو منہ، بلیغ کے لیے اب کوئی ایسا کلام نہیں پائیں گے جو سجا سے خالی ہو، یعنی بلیغ کے کلام کے اندر سجا لازمی ہوگی. کما لا تخلو منہ سورت، جس طرح سے سجا سے کوئی بھی سورہ قرآنی خالی نہیں ہوتی. وہ ان کا صورت اگرچہ سورہ مختصر ہو، چھوٹی ہو. ولا یقال فی القرآن اسجع قرآن میں نہیں کہا گیا، لأن سجع فی الاصل حدیر الحمام ونبل یقال فواصل، چونکہ اصل میں سجع کیا ہے؟ یعنی سجع کہا گیا ہے فاصلوں کو، یعنی ایک آیت دوسری آیت کے درمیان والے فاصلے کو کہا جاتا ہے سجع. طلاب کرام عزیز، یہ چوتھا محسنات لفظیہ میں سے مکمل ہوا. اور الخامس الموازنۃ، پانچویں نمبر پر ہے محسنات لفظیہ میں سے موازنہ. الموازنۃ ہی تساوی الفاصلتین فی الوزن دون تخفیت، دو فاصلوں کا یعنی دو جملوں کے جو فاصلے ہیں یہ برابر ہوں، وزن میں برابر ہوں، دونوں کے وزن ایک جیسے ہوں، لیکن قافیہ ایک جیسا نہ ہو، قافیہ تبدیل ہو. نہ ہو قولی تعالی وَالنَّمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ وَزَرَابِيَّ مَبْثُوثَةٌ. اب شاید مصفوفتن یہ خود فرما رہے ہیں فَإِنَّ مَصْفُوفَةً وَمَصْبُوبَةً مَبْثُوثَةً مُتَّفِقَةً فِي الْوَزْنِ. یہ دونوں لفظ جن پہ آپ آیت میں نشان دیکھ رہے ہیں یہ وزن، اس مفعول کا وزن ہے دونوں کٹھے، لیکن دونوں تکفیت قافیہ دونوں کا جدا ہے، قافیہ میں کٹھے نہیں ہیں. السادس الترصیع، چھٹے مرحلے پر ترصیع ہے. الترصیع توازن الالفاظ مع توافق الاعجاز. یہاں الف ادھر سے حذف ہے، یعنی ٹائپ کی غلطی میں ہو گیا. الفاظ کا ہم وزن ہونا، اس کے ساتھ کہ ان کا یعنی اعجاز کلام کا معجزہ آور ہونے کے ساتھ ساتھ وہ توازن مطابق رکھتا ہو. یعنی
الفاظ ہم وزن بھی ہوں اور ان کے انداز الفاظ سحر انگیزی بھی پائی جاتی ہو، اعجاز بھی پایا جاتا ہو، او تقاربھا یا یوں کہ او تقاربھا، یا الفاظ ایک دوسرے کے قریب قریب ہوں. مثال طواف کے اعجاز یہ تقارب تھی. نہ قول تعالی کہ ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. اب یہ دیکھیں، فجار ابرار، جہیم نعیم. یہ ومثال تقارب کی مثال یہ ہے کہ یعنی ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب ہونا الفاظ کا. نہ قول تعالی وآتیناہم الکتاب المستبین وہدیناہم صراط المستقیم. مستقیمہ صراط کتابہ، یہ آپ نے ملاحظہ تقارب ہے ایک دوسرے کے ساتھ قریب قریب. تو اللہ بکرم آج کا درس اپنے اختتام کو پہنچا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.